الحمد لله ذي المجد والعلا خالق الحب والنوى خالق الأرض والسماء ماء الذنوب والخطا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله المجتبى وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة وقال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. معزز برادران اسلام، حضور سید دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹوں، ابھی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بشری لباس عطا نہیں فرمایا تھا. ابھی اللہ رب العزت نے زمین کو بنایا نہیں تھا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش بھی پانی پر تھا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا. اللہ رب العزت نے خاموش سمندروں میں اپنی قدرت کاملہ سے ہواؤں کو پیدا فرمایا بھیجا، جس نے سمندروں کے پانی کو معجزن کر دیا. اور جب ہوائیں چلی سمندروں کا پانی معجزن ہوا تو اس پانی کے اوپر جھاگ بن گئی، اور اس جھاگ نے جب ٹھوس شکل اختیار کر لی تو اس ٹھوس شکل کو زمین کہتے ہیں. اب ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اس ساری زمین، یہ جو تقریباً 24,000 کلومیٹر لمبی زمین ہے، سوال پیدا ہوا اس کا کون سا ٹکڑا سب سے پہلے پانی پہ نمودار ہوا تھا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو پہلا ٹکڑا اس زمین پہ نمودار ہوا تھا وہ اللہ رب العزت کا کعبہ تھا. اب حضرات گرامی قدر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی. ایک بندے نے جب آپ سے سوال کیا یہ کب اللہ نے کیسے بنایا، کیوں بنایا؟ حضرات گرامی قدر جو آپ نے بیان فرمایا میں اس کا خلاصہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. آپ نے فرمایا جب ابھی انسان کو اللہ نے بنایا نہیں، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اپنے ارادے سے آگاہ فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو ملائکہ نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اب جب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا نا تو انہیں بعد میں احساس ہوا کہ ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اب انہوں نے کب اللہ رب العزت کے عرش کا طواف کرنا شروع کر دیا. جب فرشتوں نے اللہ کے عرش کا طواف کیا تو اللہ کو فرشتوں کا طواف کرنا یہ بڑا پسند ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں میرے عرش کی سیدھ میں نیچے اترو اور بیت المعمور کا طواف کرو. اب فرشتے عرش سے اترتے اور بیت المعمور کا طواف کرتے. کچھ عرصہ فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے رہے.
پھر اللہ رب العزت کا حکم ہوا، اے ملائکہ اب اترو اور نیچے جو زمین، اس پانی کے اوپر زمین کا ٹکڑا نمودار ہوا ہے وہاں پر جا کر میرا کعبہ تعمیر کرو۔ حضرات گرامی قدر، اب ملائکہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ تو کعبہ کیوں بنوانا چاہتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جب ابن آدم سے میں ناراض ہوں گا وہ میرے کعبے کا طواف کریں گے، اس کی پناہ میں آئیں گے، جیسے تم نے میرے حج کا طواف کیا میں تم سے راضی ہوا، جب ابن آدم اس کعبے کا طواف کرے گا میں اس سے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ اب یہاں پر حضرات ذرا توجہ تو فرماؤ، ابھی اللہ نے انسان کو پیدا کیا نہیں لیکن انسان کی مغفرت کا سما کر دیا۔ اس لیے تو خواجہ فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی نے کہا تھا، الہی شکر کروں فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، بنا کے رحمت عالم کو امتی، خطا سے پہلے ہی بخشش کا سما کیا۔ حضور کو امتی بنا کر بخشش کا سما کیا۔ ابھی دنیا میں انسان کو بھیجا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کی صورت میں انسان کی مغفرت کا سما کیا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام آئے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہندوستان کی سرزمین سری لنکا میں اترے، کچھ عرصہ یہاں قیام کیا، جنت میں تھے تو فرشتوں کی تسبیح و تحمید کے ترانے سنتے تھے، لیکن یہاں وہ نغمے جب سننے کو نہیں ملے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک یہاں پر وہ ملائکہ کے ترانے سننے کو نہیں مل رہے جو تیری تسبیح کے پڑھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا، آدم ہندوستان کی سرزمین کو چھوڑو اور میرے حجاز میں جاؤ اور میرے کعبے کو تعمیر کرو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اور ان کے ساتھ فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام، یہ تین افراد جا رہے ہیں ہندوستان کی سرزمین پہ حجاز مقدس کی طرف، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قدسیوں کے قدموں میں اتنی برکت ڈالی ہے کہ جہاں جہاں ان کے قدم لگے تھے وہاں سبزہ اگاتا تھا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ بعد میں وہاں انسانی بستیاں آباد ہوئی جہاں ان مقدس لوگوں کے قدم لگے۔ آپ آئے اور آپ نے وہاں پر مٹی کو کھودا، نیچے سے جب پانی تک پہنچے حکم ہو گیا آدم بس کرو۔ اب حضرت حوا پتھر لاتی تھی، جبریل امین علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور حضرت آدم اس کی بنیادوں میں چن دیتے تھے۔ اب وہ جب بنیادیں زمین کے برابر ہو گئی تو یہ کعبۃ اللہ کی پہلی تعمیر جو کی حضرت آدم علیہ السلام نے یہ ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد اس وقت دیواریں نہیں تھی، جب باری حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آتی ہے، اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے آتے ہیں، جب آپ مکے کی سرزمین پہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، حکم الہی آ گیا، ابراہیم اپنے بیٹے کو لو اور میرا گھر کعبہ بناؤ۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، ابراہیم علیہ السلام آئے نا، اب آپ سوچ میں پڑ گئے کہ کہاں کہاں میں بنیادیں کھودوں، کہاں کہاں کعبہ بناؤں۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ایک بادل بھیجا، فرمایا جہاں جہاں اس بادل کا کنارہ ہو سائے کا وہاں سے بنیادیں کھودو۔ آپ نے مٹی کھودنی شروع کی تو نیچے سے حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد بنیاد جب زمین کے برابر ہو گئی نا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے، اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے، ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر کے اوپر پتھر رکھ دے اور وہ پتھر دوسرے پتھر کے ساتھ جڑ جاتا، نہ کوئی گارا، نہ کوئی سیمنٹ، نہ کوئی بجری۔ یہ اللہ کے نبی کے ہاتھ کی طاقت ہے، وہ پتھر کو دوسرے پتھر پہ رکھ دے گے تو پتھر بغیر گارے کے جڑ جاتا تھا۔ اللہ نے بتایا تمہارے ہاتھ اور ہے، نبیوں کے ہاتھ اور ہے۔ میں یہاں تھوڑی سی ایک بات اور بھی محبت کی عرض کر دوں، یہاں پتھر لانے والا بھی اللہ کا نبی، پتھر رکھنے والا بھی اللہ کے نبی، دو نبیوں کے ہاتھ لگے تو پتھر پتھر کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، میرے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت اسامہ بن زید سے فرمایا، اے حسین جاؤ دیکھ کر آؤ۔
مکے کی وادی میں قضائے حاجت کرنا چاہتا ہوں. اب ذرا توجہ فرمائیے گا. آپ نے کہا قضائے حاجت کرنی ہے, جا کر دیکھو. حضرت اسامہ دے کے واپس آئے, کہتا ہے کملی والے آقا ساری وادی لوگوں سے بھری پڑی ہے, کہیں پہ پردہ موجود نہیں. تو میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پتھروں سے کہو, درختوں سے کہو کہ محمد مصطفیٰ کا حکم ہے پردہ بناؤ, میرے قضائے حاجت کرنی ہے. اب حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے جا کر اعلان کیا نا, تو آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا درخت دوڑ رہے ہیں اور پتھر اچھل رہے ہیں. فرمایا چند سیکنڈ کی دیر کی کہ پتھروں کی اور درختوں کی دیوار بن جاتی ہے. اب وہاں پہ نبی پتھر لا رہا ہے, نبی چن رہا ہے, نہ کوئی یہاں لانے والا ہے نہ کوئی چننے والا ہے, بس نبی پاک کا آجر ہوا, پتھر آپ دوڑ رہے ہیں, درخت آپ دوڑ رہے ہیں. تو اب یہاں میں جملہ بولوں, رب نے بتایا خلیل اور ہے, حبیب اور ہے. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بنایا کعبہ, دیواریں اونچی ہوئی, تو اب دیوار مزید اونچی ہونی تھی, تو اللہ رب العزت نے ایک پتھر بھیجا, اس میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے, جس کو ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں, جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں خیال آتا کاش ہم اس جگہ کو مصلی بنا لیتے. حضرت عمر کے دل میں خیال آیا, اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. عمر کے دل میں خیال پیدا ہوا ہے, ہم نے عمر کے خیال کو حقیقت سے بدل دیا ہے. اب قیامت تک محمد عربی کی امت پہ ہم نے یہ قانون یہ عادل کر دیے ہیں کہ جہاں ابراہیم قدم کھڑے ہوئے تھے اس جگہ کو مصلی بنا لو. اب توجہ نہ تو جان لا کہ نبی کے قدم لگ جائے نا, وہ جگہ برکتوں والی جگہ ہو جاتی ہے. اب ذرا سنیے, ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے, آپ نے دیواریں اونچی کی, کعبہ بن گیا. چھت نہیں تھا. آدم علیہ السلام نے جو کعبہ میں بنایا دیوار نہیں تھی, صرف بنیاد تھی. ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا اس پہ دیواریں ہیں لیکن چھت کوئی نہیں. لیکن جب دیواریں بن گئی نا, ایک محبت کی بات بتاؤں, ابراہیم علیہ السلام نے جب اس پتھر پہ قدم رکھے نا, وہ آپ کے قدموں کے نیچے موم ہو گیا. اب آج بھی جاؤ کعبہ شریف جو بندے گئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آج بھی ان پتھروں پہ, اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان لگا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نیچے دنیا میں ہزاروں پتھر آئے, کوئی اور پتھر موم نہ ہوا. یہ پتھر موم کیا ہو گیا؟ علماء فرماتے ہیں جب اس پتھر پہ کھڑے ہو کے اللہ کے خلیل نے میرے اور آپ کے آقا کی نعت پڑھی نا, ربنا وابعث رسولا, وہ پتھر بھی نعت مصطفیٰ کے ان کے موم ہو جاتا. وہ پتھر بھی حضور کی نعت سن کے موم ہو گیا. تو ایک بات عرض کروں, پتھر بندے کا دل ہو نا سخت, ہم کہتے ہیں فلاں بندہ سنگ دل ہے, اس کا دل پتھر کی طرح ہے. تو کہا اب میرے نبی کا ذکر ہو تو پتھر کی فطرت بدل جاتی ہے. تو یارو اگر ایک پتھر رسول اللہ کی نعت سن کے نرم ہو جاتا ہے, ہم تو محمد عربی کے غلام ہیں. اور یہی وجہ ہے جو نبی پاک کے غلام ہوتے ہیں, جو نبی کا ذکر سنتے ہیں, ان کا دل بھی موم ہو جایا کرتا ہے. تو میرے نبی پاک کے غلاموں میں عرض کر رہا تھا, اب آپ نے جب کعبہ بنایا, اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, لوگوں میں حج کا اعلان کرو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا میں آواز دینے والا ایک, اتنی بڑی زمین, اتنے بڑا علاقہ, میری آواز کون سنے گا؟ حکم ہوتا ہے ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے اور پہنچانا میرا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے کہا, آپ نے آواز دی, پوری زمین پہ جتنے بندے تھے نا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سن لیا تھا. ایک بات میں بڑی محبت کی سناؤں, علماء نے فرمایا, مفسرین نے لکھا کہ دنیا میں جو بندے زندہ تھے انہوں نے تو آواز کو سنا, ابھی وہ روحیں جو پیدا نہیں ہوئی عالم ارواح میں ہے, ان روحوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سن لیا تھا. اب یہاں پہ ایک عقیدہ اہل سنت کی بات بھی سمجھا دوں, آواز دینے والا اللہ کا خلیل آواز دے رہا ہے عالم دنیا میں, سننے والے عالم ارواح میں نیک بھی سنے ہیں گناہ گار بھی سنے. وہ حاجی صرف جو حج کرنے جاتے ہیں نیک تو نہیں جاتے, گناہ گار بھی جاتے ہیں. اب سننے والے نیک بھی ہیں گناہ گار بھی ہیں,
آج جب ہم اپنے نبی پاک کو کہتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں تم دنیا میں ہو، نبی عالم ارواح عالم برزخ میں، تو کیا ایک عالم کی آواز دوسرے عالم میں سنی جا سکتی ہے؟ میں نے کہا ذرا یہ دیکھو تو صحیح نا، اللہ کا خلیل آواز دے اور ایک عالم سے دوسرے عالم میں آواز جائے، گناہگار بھی سنتے ہیں نیک بھی سنتے ہیں، تو اگر عالم ارواح میں گناہگار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سن سکتے ہیں، تو خدا کی قسم عالم دنیا والے ہر امتی کے سلام کی آواز کملی والے آقا عالم برزخ میں سنتے ہیں، اور اس کا جواب یہ صرف آپ کا سلام ہی نہیں سنتے، یہ جو نعرے لگاتے ہیں رسول اللہ کے نعروں کو بھی سنتے ہیں نہ۔ ایک بندہ تھا وہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیثیں لکھتا تھا نا، وہ نبی پاک کا نام آتا وہ لکھتا صلی اللہ علیہ، اتنا لکھتا ہے رات کو سوئے نبی پاک کا دیدار ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اپنے آپ کو نیکیوں سے معروم کرتا ہے، 40 نیکیوں سے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ وسلم یہ ہے سلام بھیجنا، اور اللہ کے گھر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے 10 نیکیاں۔ اب توجہ ہے نا ذرا، تو فرمایا جب سلم لکھے گا 4 حرف لکھے گا 40 نیکیاں ملیں گی، 40 گناہ معاف ہوں گے، 40 درجے بلند ہوں گے۔ تو نبی پاک کو اتنا بھی پتا ہے میرا امتی کن لفظوں سے میری ذات پہ درود بھیج رہا ہے، کیسے لکھ رہا ہے، نبی پاک کو یہ بھی علم ہے۔ تو عرض کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، عالم ارواح میں بھی لوگوں نے آواز کو سنا، اور جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا اللہ نے اتنی دفعہ اس کی قسمت میں کعبۃ اللہ کا حج لکھا۔ حضرات گرامی کے اندر اب ذرا ایک بات سنیے، کعبۃ اللہ کا جو بندہ حج کرنے جاتا ہے، حضرات گرامی کے اندر ذرا توجہ سے سنیے گا، آپ نماز پڑھتے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے، آپ فجر پڑھی زور پڑھی، درمیان میں جتنے صغیرہ گناہ ہیں وہ نماز کے صدقے معاف ہو گئے۔ ایک جمعہ پڑھا، اگلا جمعہ آیا، درمیان میں جو صغیرہ گناہ ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے صدقے ہفتے کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے۔ نمازوں سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، روزے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، زکات صدقات سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ فرمایا کعبۃ اللہ کا حج ایسی عبادت ہے صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام، ہجرت اور حج یہ 3 ایسے عمل ہیں، ان سے صغیرہ بھی سارے گناہ معاف، ان کے کبیرہ بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جو بندہ حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، وہ بندہ فوت ہو جائے، قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے، حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، تو اسی طرح کوئی آدمی نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، نماز پڑھے روح نکل گئی، قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ نبی کے دین کا علم حاصل کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، قیامت تک نامہ اعمال میں علم دین کے حصول کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کل جنت میں جائیں گے فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ، اس طالب علم کے درمیان اور نبیوں کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ جو بندہ نبی پاک کا دین کا علم حاصل کرتے ہوئے دنیا سے جائے، تو دوستو جو عمرہ کرنے اور حج کرنے جاتے ہیں، حضرات گرامی کے اندر فوت بھی ہو جائیں، قیامت تک ان کے نام اعمال میں حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور پھر ایک بات اور بھی بتاؤں، جب بندہ حج کرنے جائے، عمرہ کرنے جائے، جب بندہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو صرف وہ بندہ لبیک نہیں کرتا، اس کے پاس جتنے جو ہے وہاں پر پتھر پڑے ہوتے ہیں، ڈھیلے پڑے ہوتے ہیں، وہ سارے اس کے ساتھ مل کے کہتے ہیں لبیک اللہم حاضر ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تو اب میں جو بات اگلی عرض کروں، پہلی امتوں میں یہی تھا، گھر سے چلتے کعبۃ اللہ کا حج کرتے، حج کر کے واپس گھروں کو چلے جاتے۔ یہی قانون تھا حضرت ابراہیم کی امت میں، یہی قانون تھا حضرت یوسف کی امت میں، یہی قانون تھا حضرت موسیٰ کی امت میں، یہی قانون تھا حضرت عیسیٰ کی امت میں۔ اب مصطفیٰ کی امت آئی، اب اللہ نے قاعدہ بدل دیا ہے، فرمایا اب حج کر کے واپس نہیں آ جانا، اب حج کر کے میرے یار کی بارگاہ میں نہیں جانا۔ اب اعلی حضرت
مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی. جب کوئی بندے کے بارے میں پتہ چلتا ہے نا کہ فلاں حج کرنے گئے, عمرہ کرنے گئے, حضرت ملاقات کرنے جاتے, کیونکہ حاجی جب آتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے, جب وہ دعا کرتا ہے تو جو دعا منگواتے ہیں نا اللہ پاک اس حاجی کے صدقے دعا منگوانے والوں پہ کرم فرما دیتا ہے. اس لیے حکم ہے حاجی حج کر کے آئے ان سے دعا منگوایا کرو, مسافر سے دعا منگوایا کرو, علماء سے دعا منگوایا کرو. اب جو بات میں عرض کر رہا ہوں, میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آل جاتے سوال کرتے, اے حاجی بتا کیا حضور کے مدینے میں بھی گیا؟ اگر وہ کہتا نا نہیں گیا, آل حضرت وہیں سے قدم اٹھا کے واپس آ جاتے. لیکن اگر وہ کہتا میں سرکار کے مدینے میں گیا, آل حضرت کہتے ذرا ہاتھ تو نکالو نا, وہ گناہگار بھی ہوتا مزدور بھی ہوتا نا. آل حضرت اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے, وہ کہتے حضور آپ میرے ہاتھ کیوں چوم رہے؟ آپ نے بڑا اس وجہ سے چوم رہا ہوں, ان ہاتھوں نے اس ہوا کو چھوا ہے جو ہوا میرے مصطفیٰ کے مدینے میں ہوتی ہے. ان ہاتھوں نے اس ہوا کو مس کیا ہے جو سرکار کے روزے سے ٹکرائی ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے آقا نے اس لیے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت کرنا مجھ محمد پہ واجب ہے. شفاعت حضور کریں گے. مولا اس بندے نے میرے روزے کی زیارت کی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دعا مانگا کرتے تھے, اللہم ارزقنا, اے اللہ مجھے عطا کر. کیا عطا کر؟ شہادتن فی سبیلک وجل موتی فی بلد حبیبک. مولا موت دینا تو شہادت کی دینا, اور موت دینا تو اپنے نبی کے مدینے میں موت دینا. اب لوگوں نے کہا کہ مدینے میں تو جنگ کرنا جائز نہیں, اور حضرت عمر نے دو چیزیں مانگی, شہادت بھی ملے تو مدینے میں, موت بھی ملے تو نبی کے مدینے میں. کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدینے میں مرے گا کن تو لہو شفیع یوم القیامہ, میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. اب حضرت عمر نے دعا مانگی. لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ عمر دعا مانگتے کہ مولا موت دینا تو شہادت کی اور موت دینا تو مدینے کی. ایک دعا قبول ہو سکتی ہے, لیکن کائنات نے دیکھا کہ حضرت عمر مسجد نبوی میں ہے, رسول اللہ کے مصلی پہ ہے, اللہ نے وہاں شہادت کی موت عطا فرمائی ہے. اور پھر اقامت کہاں ملی؟ رسول اللہ کے روزے میں حضرت عمر کو اقامت ملی. یہ حضرت عمر کی بات سنائی ہے. ایک صحابی کی بات سنو. کون ہے یہ بات میں عرض کرتا ہوں. مروان, یہ بنی امیہ کا ایک بادشاہ گزرا, آپ کو پتا ہے. مروان ایک دفعہ سرکار کے مدینے میں آیا نا, تو مروان نے ایک بندے کو دیکھا, اس نے اپنے رخسار نبی پاک کی قبر پہ رکھے ہیں. کبھی رخسار رکھتے ہیں اور کبھی لبوں سے حضور کی قبر کو چومتے ہیں. مروان نے دیکھا یہ کون ہے نبی پاک کی قبر پہ جو کبھی رخسار رکھتا ہے کبھی لب رکھتا ہے. اس کو غصہ آیا, اس نے پاؤں کی ٹھوکر ماری, کہا کون ہو نبی پاک کی قبر پہ لیٹے؟ آپ نے نظر اٹھائی, مروان پہ کبھی تاری ہو گئی. ارے کوئی اور نہیں تھا, اور رسول اللہ کے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری تھے. اب جملہ آپ کو بتاؤں, حضرت ابو ایوب انصاری نے کیا بولا؟ آپ نے مروان کو کہا مروان میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا, میں اللہ کے رسول کے پاس آیا. ذرا بولو تو صحیح یار, سبحان اللہ. یہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکار کا وصال ہوا, تیسرا دن ہے, ایک عرابی نبی پاک کی قبر پہ آیا, اور قبر پہ آ کے کہتا ہے آقا آپ کی وساطت سے ہمیں جو قرآن ملا رب نے دیا, ہم نے وہ سارا قرآن لیا, اور اس قرآن میں ایک آیت آئی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ایمان والو جانوں پہ ظلم کر بیٹھو, گناہ کر بیٹھو, کدھر کیا کرو, جاؤ تو کملی والے یہ گناہگار تیرے در پہ آ جا, اور وہاں پر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے. تم بھی معافی مانگو میرے محبوب, تو اللہ کو پائیں گے تواب اور رحیم. وہ کہتے ہیں حضور میں آپ کے در پہ آیا گناہ کر کے, میں آیا ہوں اللہ میرے گناہ معاف کر دے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ابھی وہ دعا مانگ کر
इस्तिगासा करके हटा, कब्रे मुस्तफा से आवाज आती है, कद हो गए नबी, जा, अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ फरमा दिए, अल्लाह ने तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। तो मेरे नबी ने फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जो मेरी कब्र की ज़ियारत करने के लिए आएगा उसमें मेरी शफात वाजिब है। अगली बात अर्ज करने से पहले एक मोहब्बत की बात सुनो। गजालिए जमा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप एक दफा गए ना हज करने के लिए, तो वहां पर आपके पास हजरत शाह जमाली तशरीफ लाए। उन्होंने कहा, हुजूर एक मसला तो बताएं, एक टेंशन है, एक परेशानी है। क्या परेशानी है? कहते हैं कि फुकहा फरमाते हैं कि अगर मदीना शरीफ और मक्का शरीफ हज और उमरा करने आओ ना, फुकहा कहते हैं पहले मक्के आओ, और अनामा समूवी फरमाते हैं पहले मदीने आओ। हुजूर ये किसका मौका सही है? आपने फरमाया फुकहा का मौका भी सही है और अलामा समूवी का मौका भी सही है। उनका हुजूर माजरा क्या है? अब गजालिए ज़मा का जवाब सुनेंगे आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आपने फरमाया, जो फुकहा ने फरमाया है वो आप जैसे नेकों के लिए, जो अलामा समूवी ने फरमाया है वो जो है, जो अलामा फुकहा ने फरमाया है वो हम जैसे गुनाहगारों के लिए फरमाया है, जो अलामा समूवी ने फरमाया है वो आप जैसे नेकों के लिए कहा। हुजूर वो क्या माजरा है? फरमाया फुकहा कहते हैं पहले मक्के जाओ, क्योंकि जब बंदा मक्के जाता है काबतुल्लाह का तवाफ करता है सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। फुकहा कहते हैं पहले पाक हो के अपने नबी के दर पे जाओ। फरमाया पहले पाक हो फिर अपने नबी के दर पे जाओ। और अल्लामा समूवी ने आप जैसों के लिए लिखा है कि आप लोग पहले पाक हो, नेक लोग हो, तो आप पहले मदीने चले जाओ। फरमाया जो नेक है वो पहले मदीने जाएंगे, जो गुनाहगार है वो पाक होने के लिए पहले मक्के जाएंगे और फिर अपने महबूब की बारगाह में हाजिर होंगे। ये आशिकों के अपने अपने अंदाज हैं। एक दफा अल्लाह के ग्रामी कदर गजनी का बादशाह महमूद गजनी में आ रहा है और वो मदीना शरीफ में छिड़काव कर रहा है। किसी ने कहा तू गजनी का बादशाह है और यहाँ पे झाड़ू दे रहा है, छिड़काव कर रहा है। गजनी के बादशाह ने कहा, गजनी का बादशाह हूं, मदीने का गदा हूं। अब एक बादशाह गदा बन के आ रहा है और एक बादशाह सर पे ताज रख कर पूरे तरह फर से लश्कर लेकर नबी के दर पे आ रहा है। सवाल करने वाले ने कहा, यहां तो बंदा आता है आजिज़ी का इजहार करके, ये आशिकों के अंदाज है देखो। उसने कहा, पता है मुझे ये जो कुछ मिला है ना रसूलुल्लाह के सिरके में मिला है, तो मैं नबी पाक को दिखाने के लिए आ रहा हूं। आका बताए अच्छा भी लगता हूं या नहीं लगता? अब कोई आजिज़ी का इज़हार, नियत दुरुस्त हो तो जैसे आए वो उसको कबूल कर लिया करते हैं। लेकिन कुर्बान जाएं हजरत ग्रामी कदर, एक नाम दुनिया इश्क के अंदर मौलाना अब्दुल रहमान जामी का आता है। जाते तो मैंने भी हाजिरी दी, आप भी कितने हैं जिन्होंने हाजिरी दी होगी। मौलाना जामी ने एक दफा हुजूर की नात लिखी। नात लिख के दिल में ख्याल था ये नात यहां नहीं सुनानी, ये नात मैंने जाकर सरकार के रोजे पे सुनानी है। मुख्तसर करूं, नात लिखी, जे महजूरी बरामद जान आलम तराहम या नबी अल्लाह तराहम तनम फरसूद जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम पज मुर्दा आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह। और एक शेर कहते हैं अगर आका आपका कभी गुजर जामी के घर में हो तो जामी क्या करे, आपके फिदाए नक्शे नालैनत पुनम जाए या रसूल अल्लाह। आका आप मेरे घर तशरीफ लाए, जहां आपके कदम लगे ना आपके कदमों के नक्श पे जामी अपनी जान को निछावर कर दे। नात लिखी, दिल में ख्याल आया ये नबी के दर पे जाके ना सुनाऊंगा। इधर जामी चले हाजियों के काफले में, इधर वाली मदीना की आंख लगी, मेरे आका का दीदार नसीब हो गया। हुजूर ने फरमाया, वाली मदीना ये बंदा अब्दुल रहमान मेरे दर पे आ रहा है, इसे मदीने आने न देना। वाली मदीना आए, उन्होंने हाजियों के काफले से निकाला, कहा तू सरकार के मदीने नहीं जा सकता, निकाला। अब क्या था, एक बकरियों का रेवर जा रहा था, अब्दुल रहमान जामी बकरियों के रेवर में घुटनों के बल चले, कपड़े फट गए, आपके घुटने जख्मी हो गए, लेकिन बकरियों के रेवर में जा रहे पता न चले।
جامی جا رہا ہے یا کوئی بکری جا رہی ہے، ادھر پھر والی مدینہ کی آنکھ لگی، میرے لجپال کا دیدار نصیب ہو گیا، اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس جامی کو میرے در پہ نہیں آنے دینا۔ والی مدینہ نے نکالا تو جامی کہتے ہیں مجھے کیوں نکال رہے ہو؟ وہ گورنر کہتا ہے میں نہیں نکال رہا، جس نبی کے در پہ جا رہے اس نبی نے کہا ہے جامی کو میرے در پہ نہ آنے دے۔ اتنا کہا آہ نکلی، چیخ ماری، جامی بے ہوش ہو گئے۔ زکریا دیوبندی نے اس بات کو بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، کہتے ہیں جامی کو تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، انہوں نے پانی کا پیالہ دیا، اے جامی لو۔ آپ نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا پیاس لگی تھی آپ کو، بے ہوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا 7 سمندر بھی آ جائیں جامی کے عشق کی پیاس کو نہیں بجھا سکتے۔ یہ پیاس تب بجھے گی جب میں رسول اللہ کی قبر کی زیارت کروں گا۔ اب اتنا کہا، جامی نے پھر چیخ ماری، ادھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، آنکھ لگتی ہے، ادھر رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا۔ جامی کہتے آقا اس غریب سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ مجھے اپنے مدینے نہیں آنے دیتے؟ آپ نے فرمایا جامی تجھ سے غلطی نہیں ہوئی، تو اپنے اندر جو عشق کا طوفان لے کے آ رہا ہے، تیرے عشق کا تقاضا تھا تو میری قبر پہ نعت پڑھتا، میں قبر سے نکل کر تمہیں اپنے سینے سے لگا لیتا۔ اے جامی تو نہ آ، میں آ گیا ہوں، تو نہ سنا، میں تیری نہ سنوں گا۔ سگت کوئے تورا نام جامی بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بادب بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے اور کعبے کا حج نصیب فرمائے، آمین وما علینا الا